العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين إنا أعطيناك الكوثر ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی 1000 صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ مبارکہ کوثر اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کی شان میں نازل فرمایا. یہ وہ سورہ ہے کہ جس سورہ کو اللہ نے اس زمانے میں جب تمام عرب اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت کے اوپر ناز کرتے تھے، اس موقع پر یہی سورہ نازل کر کے انہیں یہ بتایا کہ تمہاری فصاحت اور بلاغت اور ہے، اللہ کے قرآن کی فصاحت اور ہے. اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ کوثر کو نازل فرمایا کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ اس زمانے میں معلقات السبع، یعنی یہ 7 بڑے بڑے قصیدے کہ جو اس زمانے کے مشہور اور معروف شعراء نے کہے تھے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ خانہ کعبہ پر تب تک ٹنگے رہیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. خانہ کعبہ اس زمانے میں پوری دنیا سے لوگ آتے تھے. یہ تجارت کا بھی مرکز تھا، عبادت کا بھی مرکز تھا. جاہلیت کے دور میں لوگ خانہ کعبہ میں آتے تھے اور آنے کے بعد اپنے انداز سے اپنی عبادت کو انجام دیتے تھے. اس زمانے میں جو مشہور قصیدہ ہوتا تھا وہ لا کے خانہ کعبہ میں ٹانگ دیا جاتا تھا، اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے مقابل میں اس کے جیسا کوئی اور جملہ قصیدہ شعر لے کے آؤ، جب اس سے بہتر ہوگا تو ہم اپنا قصیدہ اتار لیں گے. اس طرح سے 7 قصیدے بڑے بڑے، چھوٹے موٹے نہیں. ایک ایک قصیدہ 80 شعر کا تھا. اتنے بڑے بڑے قصیدے یہاں پر لا کر اس خانہ کعبہ پر ٹانگے گئے تھے. یہ 7 بڑے بڑے قصیدے تھے، اور دعویٰ تھا کہ ان سے بہتر لے آؤ تو یہ 7 اتار لیے جائیں گے، نہیں ان سے بہتر لاؤ گے تو یہ 7 ٹنگے رہیں گے. اس زمانے میں اسلام کی روشنی پھیل جانے کے باوجود ظاہر ہے کہ اب کسی مسلمان کے پاس کوئی ایسا قصیدہ ہے ہی نہیں کہ جو اس کے مقابل میں لایا جا سکے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا بڑا سورہ سورہ بقرہ نہیں، قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ
سورہ مبارکہ کوثر کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں۔ سورہ مبارکہ کوثر کو اللہ نے پیغمبر کے حوالے فرمایا کہ اے پیغمبر خانہ کعبہ میں اس کو ٹانگ دیں، آویزاں کر دیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سورج ڈوبتے ہوئے اس سورہ کوثر کو خانہ کعبہ میں ٹانگا گیا۔ اگلے دن صبح میں وہ 7 بڑے بڑے قصیدے جنہوں نے کہے تھے وہ سب اپنے اپنے قصیدوں کو اتار کر لے کر چلے گئے، اور یہ آواز دینے لگے یہ چھوٹا سا سورہ ہمارے بڑے قصیدوں پر بھاری ہے۔ غور فرمایا، صلی علیہ اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے سورے کے ذریعے سے اسلام کو عظیم فتح عطا فرمائی، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جسے اللہ نے جناب سیدہ کے لیے نازل فرمایا۔ کب؟ جس موقع کے اوپر اللہ کے رسول کا بیٹا قاسم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس موقع کے اوپر یہ سارے کافر بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ظاہر ہے انسان کا پیغام تب باقی رہتا ہے جب انسان کی جنریشن باقی رہے۔ پیغمبر کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب پیغمبر کے پیغام کو کون بچائے گا؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ پیغام اللہ کا ہے، بچانے والا بھی اللہ ہے۔ یہ عجیب اللہ کی حکمت ہے، پیغام کو بچانے کے لیے بھی اللہ نے انتظام کیا، رسول اللہ کو بچانے کے لیے بھی اللہ نے انتظام کیا، رسول اللہ کی حفاظت کے لیے بھی اللہ نے انتظام کیا، رسول اللہ کی دولت کے لیے بھی اللہ نے انتظام کیا، رسول اللہ کو بچانے کے لیے جناب ابو طالب کا انتظام کیا، رسول اللہ کے پاس دولت آ جائے اس لیے جناب خدیجہ کا انتظام کیا، رسول اللہ کی جان بچ جائے اس لیے امیر المؤمنین علی کا انتخاب کیا، اور نسل پیغمبر بچ جائے اس لیے جناب سیدہ کا انتخاب کیا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اللہ رب العزت کا انتظام ہے، اور اسی لیے دنیا میں کتنی کوشش کی گئی کہ نسل سیدہ کو روک دیا جائے، دنیا والے رک گئے لیکن نسل سیدہ کو نہیں روک پائے۔ اللہ نے جناب رسالت مآب کو کوثر کی شکل میں جناب سیدہ عطا فرمایا، اور اب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یعنی اس کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیں بہت ساری تاریخ میں، بہت ساری تفسیر میں، بہت ساری جگہوں پر یہ ایک اختلاف کیا جاتا ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی نہر ہے، کوثر سے مراد پیغمبر اسلام کو دیے گئے اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اسی سورے کی آخری آیت، 3 ہی آیتیں ہیں، پہلی آیت وہ ہے کہ جس میں لفظ کوثر آیا ہے، آخری آیت وہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ایک پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ آخری آیت یہ ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، اے پیغمبر آپ کا دشمن ابتر ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ جو پہلی آیت میں پیغمبر کو اللہ نے کوثر دیا ہے اس سے مراد وہ نسل ہے کہ جو ابتر کے مقابل میں آنے والی ہے۔ خود بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی لیے کہ قرآن کے بارے میں کہ القرآن بعضہ یفسر البعض، قرآن مجید میں بعض کی تفسیر کرتے ہیں، وہ یہی ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت کی تفسیر قرآن مجید کے اسی سورے کی 3ری آیت کر رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبر کو ابتر کہا تھا ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ نسل پیغمبر کوثر کی شکل میں موجود ہے، اور جنہوں نے الزام لگایا تھا آج ان کی نسل ختم ہو چکی ہے۔ کہیں دنیا میں آپ دکھا دیجئے کہ جو آج یہ بات کہیں کہ ہم ان لوگوں کی نسل سے ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کو ابتر کہا تھا، کوئی نہیں ملے گا۔ نسل پیغمبر آج بھی موجود ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ رب العزت جب انتظام اور اہتمام کرتا ہے تو پھر دنیا والوں کے اندر اس کو روکنے کی طاقت اور توانائی نہیں ہوتی۔ یہاں پر میں متوجہ کرانا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے
دوسری آیت شریفہ میں کیا فرمایا؟ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر آپ جب کوثر اور سیدہ آپ کو دیا گیا تو اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ فَصَلِّ، آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں. اور پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے آپ قربانی دیں. یہ عجیب نہیں ہے؟ یہی سورہ مبارکہ مدثر میں پروردگار نے اپنے پیغمبر سے یہ جملہ فرمایا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا. یہ ہے آیت نہیں ہے، آیت ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ بہت زیادہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، آپ اپنی راتوں کی عبادت کو ذرا کم کر دیں. یہ آیت ہے نہیں ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر رات میں اپنی نمازوں کو کم کر دیں. ایک طرف تو یہ حکم ہے اور ادھر کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے پیغمبر سیدہ کو لینے کے بعد اب آپ اپنی نمازیں بڑھا دیجئے. یہ دو بالکل آمنے سامنے حکم ہیں. ایک طرف حکم ہے کہ نماز کم کر دیجئے، دوسری طرف حکم یہ ہے کہ سیدہ کو لینے کے بعد اپنی نمازوں کو بڑھا دیجئے. اس کے معنی کیا ہے؟ پیغمبر جیسی ذات جو بے پناہ نمازیں پڑھتے تھے کہ جن سے اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ اے پیغمبر اپنی نمازیں کچھ کم کر دیجئے، ایسی ذات کے لیے بھی حکم ہے کہ جب سیدہ کو آپ نے لیا ہے تو اب اپنی نمازوں کو آپ کو بڑھانا ہوگا. غور فرمائے آپ نے؟ آپ اسی سے غور فرمائے، محسوس کریں ہماری آپ کی ذمہ داری کتنی سنگین ہے. ہمارے دلوں میں ولایت سیدہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے دلوں میں جناب سیدہ کی محبت ہے. جب جناب سیدہ کی ولایت اور محبت ہمارے دلوں میں ہے تو ہماری نمازیں عام لوگوں جیسی نہیں ہونی چاہیے. وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز کے لیے مسجد نہیں آتا، وہ جماعت نہیں پڑھتا، بھائی وہ جائے نہ جائے اس سے ہماری بحث نہیں ہے. اگر جناب سیدہ کی ولایت ہمارے وجود میں ہمارے دلوں میں ہے تو پھر نمازیں زیادہ ہونی چاہیے. ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. جناب سیدہ کی عظمت اور ولایت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس محبت کی بنا پر نمازوں میں اضافہ ہونا چاہیے. ہم لوگ بڑے آرام کے ساتھ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز اگر چھوٹ بھی جائے، نہیں چھوٹنی نہیں چاہیے. اللہ جس نعمت کو دیتا ہے اس کے ساتھ آزمائشیں ضرور رکھتا ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کو کہ جن کے سر پہ بال نہیں تھے، ان لوگوں نے اپنے سروں کے اوپر بال لگوا دیے، ٹرانسپلانٹ کرایا. اب نتیجہ کیا ہے؟ وہ اپنے سر کے بال کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، ایک بال بھی نہیں گرنے دیتے. وہ والی کنگھی استعمال کرتے ہیں کہ جو سافٹ ہو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بال گر جائیں. کیوں؟ نعمت ملی ہے تو اب اس کی حفاظت کا احساس بھی ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جب ایک دنیا کی عام قسم کی بالکل جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ نعمت ملنے کے بعد حفاظت کرنی پڑتی ہے، تو جس کو ولایت جناب سیدہ مل جائے، جس کو محبت سیدہ دل میں مل جائے، پھر اس کو تو بے پناہ حفاظت کرنا ہے. پھر یہ مسئلہ نہیں آنا چاہیے کہ اگر ہم نے نجس کھانا کھا لیا تو کون سا نقصان ہے. جہاں پر دل ہے اس کے سب سے قریب یہ آپ کا پیٹ ہے. اگر اس میں نجس غذا جا رہی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی ولایت پر اثر پڑ رہا ہے. نجس غذا کا ایک بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں پائی جانے والی یہ محبت اہل بیت، محبت سیدہ، اس پر اثر پڑتا ہے. ایک دوسرا مسئلہ، ایک بہت اہم بات ہے، چونکہ آج ہمارے سامنے جوان موجود ہیں لہٰذا اس بات کو میں خاص تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں. ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اسلام نے مستحب قرار دیا ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے. ایک انسان کی نماز 70 برابر ہو جاتی ہے. ایک رکعت نماز پڑھیں تو 70 رکعت کا ثواب ملنے لگ جاتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو کتنا ہو جائے گا؟ 140، 140. اتنا ثواب کم ملنے لگتا ہے جب انسان اللہ کے حکم کی بنا پر، رسول اللہ کی سنت کی بنا پہ شادی کر لیتا ہے. بڑا ثواب ہے.
لیکن یہ یاد رہے یہ شادی جو انسان کر رہا ہے اس شادی میں ولایت سیدہ کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، خاص خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کہیں شادی کا ارادہ کیا ہے یا آپ کے گھر میں کوئی شادی کا ارادہ کر رہا ہے تو اس تک یہ پیغام پہنچا دیں، اسی گھر میں شادی کریں جس گھر کی بچی جب ہمارے گھر آئے تو کم از کم ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر قاتلان سیدہ پہ لعنت تو بھیج سکیں۔ معلوم یہ ہوا کہ گھر کے اندر نوبت یہ ہے کہ وہ اپنا مذہب پال رہی ہیں، ہم اپنا مذہب پال رہے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کے جناب سیدہ کے قاتل کا نام لے لیں۔ ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ اور آپ یقین جانیں اگر آپ گھر میں خاموش رہتے ہیں تو آپ کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، اور اگر گھر میں آپ نے جناب سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجنا شروع کر دیا تو گھر میں جوتے چپل چل رہے ہیں، دونوں مشکل ہے۔ لہذا خاص خیال رکھیں، ہمیں اسی گھر سے بچی کو اپنے گھر میں لے کر آنا ہے کہ جہاں پر جناب سیدہ کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یہ خاص ضرورت ہے آج کے دور کی، یہ ذمہ داری ہم مردوں کی بھی ہے، یہ ذمہ داری بچیوں کی بھی ہے۔ ایسے گھرانوں میں شادیاں، اس لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں بہت سارے اوقات، بہت سارے مواقع پر باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارے عقیدے کو تو نہیں بدلا جا سکتا، لہٰذا کیا کیا جائے؟ ہماری بچیوں کے ذریعے سے آنے والی اگلی نسل، اگلی جنریشن، اس کے نظریے کو بدلا جا رہا ہے۔ شاید آپ حضرات دیکھ رہے ہو نہ دیکھ رہے ہو، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سال 2 سال 1.5 سال 2.5 سال رہنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ بچہ کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس مذہب کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، یہ جو ہماری زبان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ پڑورتا ہے، نہیں، یہ سب پڑورتا نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر 2 الگ الگ عقیدے پائے جاتے ہیں تو آپ یقین جانیں بچہ تیسرا عقیدہ اختیار کرے گا، نہ وہ آپ کے ساتھ رہے گا نہ وہ زوجہ کے آپ کی رہ پائے گا، بلکہ عقیدہ ہی اس کا عجب ہو جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے نہ جانے کتنے ایسے بچے دیکھے ہیں کہ جہاں کے اوپر اچھا ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے شادی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ 6 مہینے 8 دن کی شادی، نہیں، یہ 6 مہینے سال بھر کی شادی نہیں ہے، یہ شادی زندگی بھر کا سمجھوتا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی حماقت کی بنا پر اپنی نسل کو خراب کیا تو آپ مطمئن رہیں ساری ذمہ داری ہماری ہے۔ کل کو بچہ امام حسین کو جب رضی اللہ کہے گا تو ہم پکڑے جائیں گے کہ ایک شیعہ کا بیٹا ہو کر کیسے ممکن ہے کہ امام حسین کے دشمنوں کو بھی رضی اللہ کہے اور امام حسین کو بھی رضی اللہ کہے، اس کے معنی ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ایک چھوٹی سی بے وقوفی پوری نسل کو خراب کر دے۔ اہل بیت اطہار، آپ جانتے ہیں اہل بیت اطہار سے زیادہ کریم کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ اگر کریم کوئی گھرانہ ہے تو اہل بیت اطہار کا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے 5ویں امام نے سارے معصومین میں آپ جانتے ہیں کہ مولا ہی نے ائمہ اطہار کے درمیان صرف ہمارے 5ویں امام جنہوں نے طلاق دیا ہے، صرف ایک امام نے، آپ نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دیا، بڑا تعجب ہوا۔ حتیٰ روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا سے ہے کہ مولا نے اپنے بابا سے یہ بات پوچھی کہ آپ فرمائے بابا آپ نے کیوں طلاق دیا، کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ضرور ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جس دن مجھے پتا چلا، توجہ سے سنیں، خاص طور سے یہ جوان ہماری بات سنیں، جس دن مجھے پتا چلا کہ یہ میری زوجہ امیر المؤمنین کے دشمنوں کو پسند کرتی ہے، میں نے اسے طلاق دے دیا۔ اس لیے کہ یہ لفظیاں، اس لیے کہ میں اپنے گھر میں زہریلے سانپ کو نہیں پال سکتا۔ یہ عالم ہے۔ اب آپ ذرا سوچ لیجئے، ہم جو یہ کہتے ہیں پڑوڑتا ہے،
ہم کسی بھی ساتھ شادی کر لیں زندگی گزر جائے گی، نہیں گزرے گی۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم جہنم میں جائیں گے اگر ہم نے اپنی جنریشن کو خراب کیا تو۔ یہ توجہ رہے، بڑا سخت ہوتا ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ اولاد اللہ کی امانت ہیں، اس امانت پروردگار کو سنبھالنا، عقیدہ اہل بیت اطہار، ولایت اہل بیت اطہار اور اہل بیت اطہار کے دشمنوں کی نفرت کو اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اسی لیے میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، مجلسوں میں آپ مصائب سنتے ہیں لیکن مصائب میں تفصیل نہیں آ پاتی۔ وجہ کیا ہے؟ ممبر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں حقیقت بتائیں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ در سیدہ کو جلانے والا کون تھا، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جناب سیدہ کے بیٹے جناب محسن کو شہید کس نے کیا، انہیں خبر ہونی چاہیے، ہمیں بتانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا یہاں کے اوپر یہ جملہ اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم سبھی کو اس میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ جناب سیدہ کی ولایت کو اپنے سینوں میں اگر ہم نے قرار دیا ہے تو اس کی حفاظت کرنا ہم سب کے لیے نہایت درجہ ضروری ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ بات شروع ہوئی تھی فصل لربک وانحر کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ سیدہ کو لینے کے بعد آپ اللہ کی نمازیں پڑھیے اور اللہ کی راہ میں قربانی دیجیے۔ یہ جناب سیدہ کے وجود کی برکت ہے کہ جناب سیدہ پیغمبر کے پاس آ جائیں تو پیغمبر کی نمازوں میں اضافہ ہو جائے، جناب سیدہ پیغمبر اسلام کے پاس آ جائیں تو پیغمبر کی قربانیاں بڑھ جائیں۔ پیغمبر اسلام نے قربانیوں میں اضافہ کیا، کیوں؟ جناب سیدہ جیسی عظیم نعمت اللہ نے رسالت مآب کے حوالے کیا ہے۔ اور اسی لیے مدینہ طیبہ میں عالم یہ ہے کہ رسالت مآب اگر کسی کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں تو اپنی بیٹی کو چاہتے ہیں۔ بہت ساری روایتیں غیروں نے اپنے وہاں لکھی ہیں کہ ایک رسول اللہ کی زوجہ تھیں کہ جنہیں رسول اللہ بہت مانتے تھے، نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم اپنی عقیدت میں یہ بات کہیں کہ بہت مانتے تھے تو اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن رسول اللہ مانتے ہوں اور اس کی بین دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ جناب سیدہ تشریف لائیں اور حضور اکرم جناب سیدہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے قریب گئے اور آپ کی خوشبو لینے لگے۔ یہ عجیب ہے، رسالت مآب اپنی بیٹی کی خوشبو کو لینا پسند کرتے تھے۔ بڑا تعجب ہوا زوجہ کو، یہی کہ جن کے بارے میں کہ بڑا پسند کرتے تھے، جملہ اور لہجہ سن لیجئے پتہ چل جائے گا کتنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے ٹوک دیا، آپ اللہ کے رسول اس درجے پر فائز اور آپ اپنی بیٹی کی خوشبو لے رہی ہیں۔ بڑا تعجب ہوا ان کو۔ حضور اکرم نے ڈانٹ دیا، انداز رسول اللہ کا بدل گیا، جو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر آئے تھے ان کا لہجہ بدل گیا۔ کہا تجھے کیا پتا کہ فاطمہ کون ہیں؟ قیامت گزر گئی ہوگی، آپ ذرا سوچئے کہ جن کو یہ احساس کہ مجھ کو بہت مانتے ہیں وہاں ڈانٹ پڑ جائے کیا عالم ہوگا۔ اچھا انہوں نے تڑپ کے کہا کہ اچھا بتائیے کہ کیا ہم نہیں جانتے فاطمہ کے بارے میں؟ فرمایا کہ فاطمہ اللہ کی طرف سے وہ تحفہ ہے کہ جسے پروردگار نے معراج کی شب جنت کے پھل کی شکل میں مجھے عطا کیا ہے۔ اور یہیں تک نہیں، اس کے بعد اگلا جملہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے جنت کی خوشبو کو سونگھنا ہوتا ہے فاطمہ کو سونگھ لیتا ہوں۔ یعنی جناب سیدہ کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ اور اب پتہ چلا کہ رسول اللہ کو تو پتہ چل گیا لیکن انہیں نہیں پتہ چلا کہ خوشبو جنت کی ہے۔ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ دیکھیے اگر آپ میں سے کوئی عطر لگائے ہے تو جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کہے گا ہاں بڑی اچھی خوشبو ہے، لیکن اگر آپ 10-20 کے درمیان کوئی یہ کہے اچھا خوشبو آ رہی ہے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟
آپ کہیں گے کہ جناب چیک اپ کرائیے، لگتا ہے آپ کی ناک میں کچھ کیا ہو گیا ہے، سردی ہو گئی ہے، ڈیفیکٹ ہو گیا ہے. اچھا کورونا کا زمانہ تھا تو چلیے جلدی پتہ چل جائے گا. اگر واقعاً سیدہ کی خوشبو جنت کی ہے تو انہیں بھی پتہ چلنا چاہیے تھا. وہ ایک دو دن کی تو بات ہے نہیں، اتنے عرصے تک جناب سیدہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، آج تک نہیں پتہ چلا. تو کیا پرماننٹ کورونا ہو گیا تھا ان کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ بڑا عجیب لگ رہا تھا مجھے کہ اگر سیدہ کے وجود میں خوشبو ہے تو میڈم کو بھی پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ سیدہ کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. لیکن رسول اللہ سے پوچھنا بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کو تو پتہ چل رہا ہے ان کی ناک میں خوشبو نہیں جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، توجہ سے آپ سنیں. دیکھیے روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہو کہ جو پوری زندگی دن میں روزہ رکھے، راتوں کو نمازیں پڑھے، جاگ جاگ کے گزارے، پوری 70 سال کی زندگی میں ہر سال حج کرنے کے لیے جائے، اور پھر وہ صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کے ساتھ قتل ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا اگر اس کے دل میں علی کی ولایت نہیں پائی جاتی ہے. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں کے پر نو کمنٹس لکھا ہوتا ہے. میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا بھائی. اب آپ خود ہی بتا دیجئے کہ ناک میں خوشبو کیوں نہیں آ رہی تھی. وجہ پتہ چل گئی. امیر المؤمنین کی ولایت جنت کی خوشبو لینے کے لیے ضروری ہے، اور اب آپ اس ولایت امیر المؤمنین کو اپنے سینے میں قرار دے رہے ہیں. اس کے لیے آپ اللہ کے شکر گزار بنیں. بس میں نے ختم کر دیا، میرا وقت پورا ہو گیا. جناب سیدہ کے وجود سے خوشبو آتی تھی، رسول اللہ اس خوشبو کو محسوس فرماتے تھے. امیر المؤمنین امام حسن امام حسین اس خوشبو کو محسوس فرماتے تھے. لیکن جب یہی خوشبو مسلمانوں کے درمیان سے اٹھ جائے، مدینہ کتنا ویران ہو گیا ہوگا. وہ سیدہ کہ جن کا احترام رسول اللہ کرتے تھے، وہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، عالم یہ ہو کہ سیدہ اپنے امیر المؤمنین سے یہ جملہ فرمائیں کہ اے امیر المؤمنین دفنی فی اللیل، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیجئے گا، اور میرے جنازے پر ہرگز انہیں نہ آنے دیجئے گا کہ جنہوں نے میرا دروازہ گرایا، جنہوں نے میرا فتق چھین لیا. سیدہ کے لیے بڑا سخت تھا. یہ مسلمان کے جو سیدہ کو اذیتیں دے رہے تھے، سیدہ ان سب سے اتنی بیزار تھیں کہ فرما رہی ہیں کہ میرے جنازے تک بھی یہ شرکت نہ کریں. ہاں رات کی تاریکی ہے، امیر المؤمنین سیدہ کو دفن کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ایک جملہ فرماتے جا رہے ہیں، بیٹو حسن حسین دیکھو اپنی ماں کے لیے بآواز بلند گریہ نہ کرنا کہ کہیں دشمنوں کو پتہ نہ چل جائے اور ان کو خبر نہ مل جائے. ہاں امیر المؤمنین نے جناب سیدہ کو دفن کیا اور آئے اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے، لیکن ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ اچانک دق الباب ہوا. امیر المؤمنین نے پوچھا کون؟ سن سکیں گے عزاداروں؟ آنے والا کہتا ہے کہ اے مولا آپ تو یہاں گھر میں تشریف فرما ہے، وہاں پورے مدینے میں زہرا کی قبر ڈھونڈی جا رہی ہے تاکہ قبر کو کھولا جائے اور پھر سیدہ کی جنازے کے اوپر نماز پڑھی جائے. امیر المؤمنین سے اب برداشت نہیں ہوتا. امیر المؤمنین نے اپنی تلوار کو لیا، مدینے کی گلیوں میں امیر المؤمنین نکل چکے ہیں، ایک کو آواز دیتے جا رہے ہیں کہ ہمت ہو
تو آؤ سامنے، کون میری زہرا کی قبر کھولے گا؟ ہاں اس مدینے میں کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ جناب زہرا کی قبر کو کھولے۔ میں کہوں گا مولا ذرا کربلا میں آ کر دیکھیے، ایک ماں کی نگاہوں کے سامنے 6 ماہ کے علی اصغر کے قبر کو ڈھونڈا جا رہا ہے، وہ بھی انداز یہ ہے نیزہ زمین کربلا میں داخل ہو رہا ہے تاکہ شاید ننھے سے بچے کی قبر مل جائے۔ اور اب جو ماں نے دیکھا یہی نو کے نیزہ کی بلندی پہ علی اصغر کا جسم ہے، ماں زمین کربلا پہ بیٹھ گئی، اے امیر المؤمنین میرے اصغر کی حفاظت کیجئے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، پروردگار میدان محشر میں ہم سبھی کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما، پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما، اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا عذاب نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔